اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا وإمامنا أبي جعفر عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا صلوات محمد وآل محمد. محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی مجلس کا عنوان ہے فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام. اسی لیے ہم نے اس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے کہ جو ہمارے عنوان گفتگو کو واضح کر رہی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو احباب باہر بیٹھے ہیں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آگے جگہ ہے، اگر زحمت محسوس نہ کریں تو آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے عصمت محمد وآل محمد. پانچویں امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ما فی زیارت الحسین علیہ السلام من الفضل، کہ میرے جد نامدار حسین ابن علی کی زیارت کرنے کی کتنی فضیلت ہے، لمات شوقا، تو بعید نہیں ہے زیارت کے شوق میں پا جاتے ہیں. یہ حدیث علامہ حر العاملی نے وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 496 کے اوپر نقل کی ہے. راوی ہیں محمد بن مسلم. حوالہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے. بات بہت اہم عرض کرنے جا رہے ہیں، ذرا اپنی توجہات کو ہمارے ساتھ رکھیے گا. اور جیسے ابھی میر صاحب نے کہا ہے کہ کل کی مجلس بھی ذرا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی، تو ہم کوشش کریں گے کہ اذان سے 5-7 منٹ پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ، یا اس سے بھی پہلے، لیکن آپ اشارہ کر دیجیے گا جیسے کل کے خطیب نے آپ سے کہا تھا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے حوالہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی خطیب اپنی گفتگو کے درمیان میں کسی معصوم کا نام لے کر کوئی حدیث ذکر کرتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس امام کی وہ حدیث ذکر کر رہا ہے اس کا نام اس کے زبان پر نہ آ کر کے کسی اور امام کا ذکر ہو جاتا ہے. مثلاً کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ قول امام حسن علیہ السلام کا قول ہے. تو یہاں پر 2 صورتیں سامنے آتی ہیں. یا تو یہ کہ اس سے اشتباہ ہوا ہے، کہ نام کسی اور کا تھا اور ذکر کسی اور کا ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ کتب کے اندر اس نے جیسی حدیث لکھی دیکھی
ویسے ہی استفادہ کیا اور سامعین کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، اس اشتباہ کی وجہ سے یا ایک معصوم کا ذکر چھوڑ کر کے دوسرے معصوم کی طرف اس حدیث کو منسوب کرنے کی وجہ سے کیا اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، یا اس نے کوئی شرعاً غیر شرعی کام کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں گنا، نہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اشتباہ ہوا ہے، لیکن اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، راوی ہیں جناب جعفر بن جعفی۔ جابر بن جعفی نے امام محمد باقر علیہ السلام صلوات پڑھ لیں ان کے ذات مقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے عرض کیا کہ مولا آپ جب بھی مجھ سے کوئی حدیث بیان کیا کریں تو آپ جس سے وہ حدیث منسوب ہے اس کا نام بھی لیا کریں، تاکہ جب میں کسی کے سامنے نقل کروں تو ان کے نام کا حوالہ دے سکوں۔ تو امام علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا اور مشکل کو حل کر دیا۔ فقال، راوی کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا، حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن جبرائیل علیہ السلام وعن عز وجل کل ما احدثک بہذہ الاسناد۔ اے جابر، میں جو بھی تمہارے سامنے گفتگو کرتا ہوں وہ وہی گفتگو کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے میرے دادا سے سنا ہے، میرے دادا نے رسول اللہ سے سنا ہے، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا ہے اور جبرائیل نے پروردگار سے سنا ہے۔ اے جابر، یاد رکھو کہ ہماری گفتگو کا مرکز، ہماری گفتگو کا محور، ہماری گفتگو کا مدرک ذات رسول ہوتی ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں وہی بولتے ہیں کہ جو نبی نے کہا ہے، اور یاد رکھنا کہ ہماری گفتگو میں فرق نہیں ہو سکتا، ہمارا کردار ایک جیسا، ہماری رفتار ایک جیسی، ہماری گفتار ایک جیسی، ہماری سیرت ایک جیسی، ہمارا علم ایک جیسا، ہمارا حلم ایک جیسا۔ یہاں پر 14 صورتیں ہو سکتی ہیں مگر کردار ایک ہی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جابر، ہماری گفتگو کا جو محور اور مرکز اور مدرک ہوتا ہے وہ ذات رسول ہوتی ہے، وہ رسول کے جس کو پروردگار نے مصطفیٰ بنایا ہے، اور مصطفیٰ بنا کر اس کی صداقت کی گارنٹی دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس منزل پر لے کے آ رہا ہوں میں آپ حضرات کو کہ جو معصوم گفتگو کرتا ہے وہ حقیقت کے آئینے میں گفتگو کرتا ہے، اور جو گفتگو کرتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اب یہ جو 5ویں امام نے ارشاد فرمایا، لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیتے ما فی زیارت الحسین علیہ السلام من الفضل، کہ میرے جد نامدار حسین کی زیارت کی کتنی فضیلت ہے، لمات الشوقہ، تو بعید نہیں ہے کہ لوگ زیارت کی شوق میں مر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، قسم خدا کی، بڑی طولانی روایت ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ چند فقرے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ من زارہ شوقا الیہ، جو حسین کی زیارت جوش و عقیدت کے ساتھ کرتا ہے، کتب اللہ لہ الف حجۃ متقبلہ، تو پروردگار اس کے لیے 1000 مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کی، اور یہی فضیلت نہیں، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اب متن کو چھوڑتے ہو چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ جب کوئی زائر امام حسین کی فضیلت، جب امام حسین کی زیارت کرتا ہے تو دوسری فضیلت پروردگار اس کو یہ عطا کرتا ہے کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ پروردگار اس کے نامہ اعمال میں
شہدائے بدر کے 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار اس زائر کے نامہ اعمال میں 1000 روزہ داروں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ پروردگار اس زائر حسین کے نامہ اعمال میں 1000 صدقات وہ بھی مقبول شدہ ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور آخری فضیلت مولا فرماتے ہیں، آخری فضیلت یہ ہے کہ پروردگار زائر حسین کے نامہ اعمال میں 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے شرف زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ بڑا شرف ہے۔ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے، ہمارے لیے شرف ہے۔ لیکن اس سے بڑا شرف اور ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ ہم کوئی فعل انجام دیں اور اس سے اہل بیت خوش ہو جائیں، اس لیے کہ ان کی خوشی ہماری کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ ہم کوئی فعل، اب اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ فلاں فعل انجام دیں اور اس سے چہارہ معصومین علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، تو یقیناً وہ انسان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اس فعل کو انجام دے، چاہے اسے جان اور مال کی بازی لگانا پڑے، لیکن وہ اس فعل کو ضرور انجام دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر یہ فعل میں نے انجام دیا تو اس سے اہل بیت خوش ہو جائیں گے، اور اگر اہل بیت خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا، اور جس سے خدا اور اہل بیت خوش ہو جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں گے محمد والے۔ کیا فضیلت ہے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچویں امام، چھٹے امام فرماتے ہیں، لو یعلم الزائر، اگر زائر کو یہ معلوم ہو جائے، ما یدخل علی رسول من الفرح، اب یہ بھی طویل روایت ہے متن چھوڑتے ہوئے، اگر زائر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زیارت کی وجہ سے رسول اللہ کو کتنی خوشی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کس فعل سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں تو انسان جان اور مال کی بازی لگا دیتا ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں، لو یعلم الزائر للحسین علیہ السلام، اگر زائر حسین کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زیارت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کتنا خوش ہوئے ہیں، مولا امیر المومنین کتنا خوش ہوئے ہیں، شہزادی کونین کتنا خوش ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین کتنا خوش ہوئے ہیں، اگر یہ اسے معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جب یہ زیارت کر رہا تھا تو اس کے لیے کون کون سے ذوات مقدسہ دعائیں کر رہی تھیں، توجہ کیجیے گا، اور اگر اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے عظمت یہ ہے کہ اس کے لیے محمد سے لے کر مہدی تک چہردہ معصومین دعائیں کرتے ہیں، تو قسم خدا کی زائر کبھی کربلا سے واپس لوٹنے کی تمنا ہی نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنی حیات بچے اسے کربلا کے شہر کے اندر وہیں گزار دے۔ یہ ہے فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام۔ آپ کی اور ہمارے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ آخری 2-4 باتیں اور ربط مسائل ختم ہو گیا۔ جب چھٹے امام فرماتے کہ جب زائر حسین زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے اپنے وطن کی طرف، قسم خدا کی بڑی پیاری روایت ہے، صادق آل محمد کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے کلمات، جب پلٹتا ہے اور زائر حسین کے قدموں سے جو چیز بھی مس ہوتی ہے، یدعو لہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہر شے، چاہے وہ پتھر ہو، گھاس ہو، کوئی بھی چیز ہو، ریت کے ذرات ہوں، جو چیز بھی زائر حسین کے پیروں سے مس ہوتی ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور جب یہ زائر پلٹتا ہے اپنے گھر کی طرف تو پروردگار اس کے لیے ایک فرشتے کو موکل کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ سبحان اللہ، اور اس سے بڑی فضیلت، قسم خدا کی جب یہ فضیلت ہم پڑھ رہے تھے تو ایک عجیب سا جوش اور جذبہ آ رہا تھا کہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے زائر امام حسین کی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جب زائر زیارت کر کے واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے
اور جب سورج کی کرنیں اس کے جسم پر پڑتی ہیں تو یہ سورج کی کرنیں اس کے گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہیں جیسی آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ زائر حسین زیارت کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جیسے نو مولود بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور ایک منادی اس کو ندا کر کے کہتا ہے، اے زائر حسین، پروردگار نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، اب از سر نو اپنی زندگی کا آغاز کر۔ یہ ہے عصمت زائر حسین۔ اب تصور کریں اسلام گرامی، جس حسین کے عزادار کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، اس حسین کی شان کتنی عظیم ہے، جن کے توسل سے لوگ عزت دار بنتے ہیں، جن کے توسل سے لوگ مشرف بنتے ہیں، جن کے توسل سے لوگ مکرم بنتے ہیں، اس حسین کی کیا شان ہوگی۔ مگر اللہ رے انقلاب زمانہ کہ ایسی ذات مقدس کی لوگوں نے عظمت کو نہ جانا اور اس عظیم ذات کے قتل پر آمادہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کو آپ کے اصحاب و انصار سمیت کربلا کے تپتے صحرا میں قتل کر دیا۔ مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ اسدار خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے محمد والے محمد کے۔ حالانکہ میں نے بہت کم آپ کی خدمت کی ہے، لیکن وقت کا احساس، لیکن جتنی بھی کی ہے پروردگار شہزادی کونین کے صدقے میں ہم سے ان الفاظ کو، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرمائے۔ بس مجھے اجازت دیں کہ مصائب کے 2-4 فقرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ شہزادیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جایا گیا، اغیار کے مجمع میں، شرابیوں کے مجمع میں، نامحرموں کے مجموعوں سے گزارتے ہوئے یہاں تک کہ قید خانے میں لے جا کر قید کر دیا گیا۔ آپ افاضل تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، خطبہ تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کیسا قید خانہ ہے۔ اگر میں اس کی وضاحت کرنا شروع کر دوں تو کم سے کم آدھے سے لے کر 1 گھنٹہ صرف لگ جائے گا کہ قید خانہ کن کن اوصاف کا مالک تھا، کیسے کیسے قید خانے کے اندر مصیبت تھی، کیسے کیسے جانور تھے، کیسے کیسے حشرات الارض تھے۔ لیکن عزیزان تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ تصور کریں ایسا قید خانہ کہ جہاں پر بچے ہر وقت سہمے رہتے تھے۔ بھئی کوئی تو ایسی وجہ رہی ہوگی کہ بچوں کو سکون نہیں آتا تھا، سونا چاہتے تھے، چونک کر اٹھ جاتے تھے۔ جناب سکینہ جب بھی سونے کا ارادہ کرتی تھی چونک کے اٹھتے تھی، ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرے بابا، ہائے میرا بھیا علی اکبر۔ جب بھی جناب سکینہ سونا چاہتی تھی ہمیشہ چونک کر اٹھ جاتی تھی، کبھی سو نہیں سکی۔ عزادارو جناب سکینہ ایک دن سوئی ہوئی تھی، اچانک چونک کر اٹھی اور ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ عزادارو بس میرے ساتھ رہیے گا 2 سے 3 منٹ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھی، کبھی ادھر دیکھتی ہیں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں، کبھی اس کونے میں دیکھتی ہیں، کبھی اس کونے میں دیکھتی ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نے اس منظر کو دیکھا، پوچھا میری لاڈلی سکینہ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی مجلس عزادارو، ختم ہو چکی مجلس، بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ جناب سکینہ اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی اور یہ کہہ کر جناب سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ساری بیویاں جمع ہو گئی، بیویوں میں رونے کا کوہرام برپا ہوا۔ آواز یزید کے کانوں سے ٹکرائی اور ایک مرتبہ یزید کہتا ہے یہ رونے کا شور کیسا ہے؟ تو کسی نے بتایا حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، جب بھی اسے اس کے بابا یاد آتے ہیں تو بے تحاشا گریہ کرتی ہے۔ یزید کہتا ہے سر حسین کو سکینہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ عزادارو بس تصور کریں اب
ایک شخص لے کر دشت میں سر حسین کو زندان میں داخل ہوا اور کہا سکینہ لو تمہارے بابا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنا کہ سکینہ خاک سے اٹھی، آگے بڑھ کے سر حسین کو اپنے سینے سے لگایا، بچی نے اپنا منہ اپنے بابا کے منہ پر رکھ دیا، روئے سے دل خراش بین کیے، رونے کا کورام برپا ہو گیا۔ عزاداروں سب گریہ کر رہے تھے مگر سکینہ اب خاموش ہو چکی تھی۔ زینب نے چھو کر دیکھا، بیٹا سجاد، ارے سکینہ ہمارے درمیان میں نہ رہی، بیمار امام ہتکری بیڑی کو سنبھالے اٹھا، زندان شام میں اپنے ہاتھوں سے لحد بنائی، اپنی بہن کو دفن کر دیا۔ ہائے حسین کہہ کر رونے والی سکینہ آج زیر لہچین سے سو گئی۔ اب کوئی نہیں ہے جو ہائے حسین کہہ کر، ہائے بابا کہہ کر چھوڑے حسین پر گریہ کرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین یا حسین۔